السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آن نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام مریم ہے۔ ہوش سنبھالا تو غربت کے سوا کچھ بھی نہ دیکھا۔ ابا سائیکل کی مرمت کرتا تھا۔ اماں تھوڑی پڑھی لکھی تھی تو پاس کے ایک سکول میں پڑھاتی تھی۔ کچھ بچے شام کو ٹیوشن آ جاتے تھے اور اس طرح گھر کا خرچہ پانی نکل آتا تھا۔ زندگی مشکل سے ہی صحیح پر کٹ رہی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی بننے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ کبھی اماں کے دوپٹے کی ساڑی بنا لیتی اور کبھی بالوں کو سنوارنے میں گھنٹہ لگا دیتی۔ وقت گزرتا گیا، میری عمر بڑھتی جا رہی تھی تو اماں مجھے اپنے ساتھ اسکول لے گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بھی کچھ پڑھ لکھ جاؤں تاکہ کسی کی محتاج نہ رہوں۔ میں نے دل لگا کر پڑھنا لکھنا شروع کر دیا اور ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے لگی۔ میری اماں کے ٹیچر ہونے کی وجہ سے میری فیس کم تھی، اس لیے میرے اسکول جانے سے گھر کے حالات پہ اثر نہ پڑا، اور جب میں نے پوزیشن لینا سٹارٹ کر دی تو ماسٹر صاحب نے میری باقی کی فیس بھی معاف کر دی۔ میں گھر کے کام بھی کرتی تھی اور اسکول بھی جاتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمیشہ میرے دماغ میں رہتی، وہ میرے اماں ابا کی بے رنگ زندگی تھی۔ میں نے انہیں آپس میں کبھی بھی محبت بھرے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ ابا رات کو دیر سے گھر آتا اور اماں کھانا دیتی اور وہ لوگ سو جاتے۔ میں اکثر سوچتی تھی اگر شادی کے بعد زندگی ایسی ہوتی ہے تو میں نہیں کروں گی شادی، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس لیے جب اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو میری ایک دوست نے مجھے کچھ ناولز دے دیے۔ میں بھی خوش ہوگی، چلو چھٹیوں میں فارغ نہیں بیٹھوں گی۔ میرا معمول بن گیا تھا ناولز پڑھنے کا۔ میں اکثر گھر کے کام کر کے ناول لیے گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ ان ناولز نے تو میری جیسے دنیا ہی بدل دی تھی۔ میں صبح شام ہاتھ میں ناول لیے پھرتی رہتی۔ ان ناولز میں جو دنیا تھی وہ اس دنیا سے بے حد مختلف تھی۔ ہیرو ہیروئن کا ملنا، محبت والی باتیں کرنا، وعدے قسمیں غرض کہ ہر وہ چیز تھی جو میں نے اصل زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ میری سوچ کے ساتھ ساتھ میں خود بھی تبدیل ہوتی گئی۔ میں نے اماں کو بھی سمجھانا شروع کر دیا اور ابا کے آنے سے پہلے میں اپنی اماں کو تیار کر دیتی کہ ابا آ کر اماں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، لیکن ابا اسی طرح تھکے ہارے آتے اور اماں کو غور سے دیکھتے تک بھی نہیں تھے۔ جب چھٹیاں ختم ہوئی تو میں آنکھوں میں بہت سارے خواب سجائے ایک نئے طریقے سے زندگی جینے لگی۔ مجھے بھی کہانیوں کی طرح کسی شہزادے کا انتظار رہنے لگا۔ ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل بنائے رکھتی، بالکل ناولز کے ہیرو کی طرح۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، میں جوان ہونے کے ساتھ ساتھ حسین بھی ہوتی گئی۔ آخری ایام میں مجھے ایک لیٹر ملا جو کسی نے بہت محبت سے لکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ اب وہ مجھے روز نہیں دیکھ پائے گا۔ میں لیٹر پڑھ کر اس کے بارے میں سوچتی رہی کہ آخر وہ لیٹر مجھے کس نے دیا ہے۔ ساری رات اسی حالت میں گزر گئی۔ پھر اگلے دن وہ میرے سامنے کھڑا اپنی محبت بیان کرتا رہا اور میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکا جس کے سامنے سارے اسکول کی لڑکیاں مرتی ہیں، وہ مجھے اپنی محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا کوئی بھی لڑکی دل ہار بیٹھتی، مگر نہ جانے کون سی بات، کون سی چیز مجھے روک رہی تھی۔ میں نے اسے لیٹر واپس کر دیا اور گھر آ کر میں سوچتی رہی کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا۔ تبھی میری اماں میرے پاس آ کر بیٹھی اور مجھے سمجھانے لگی کہ مریم، اب تم 20 سال کی ہو گئی ہو، اسکول بھی ختم ہو رہا ہے، کچھ عرصے میں ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ دانش سے میرا روز سامنا ہوتا اور وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس سے محبت بھی تو کر بیٹھی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اسکول کے بعد ملنے کے لیے بلایا۔ وہ دن ہمارے اسکول کا آخری دن تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے ضرور بھیجے گا۔ بس اس کے وعدے پہ میں نے یقین کر لیا اور اس کے سامنے میں نے اپنے جذبات کھول کر رکھ دیے۔ پھر وہ وقت شروع ہو گیا جو میں اکثر کہانیوں میں پڑھا کرتی تھی۔ دانش اور میں روز ملنے لگے۔
وہ کبھی مجھے پھول دیتا، ہر روز نئی چیز ہوتی، کبھی کوئی تحفہ دیتا، کبھی کچھ، سب ایسے ہی چلتا رہا۔ ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے، لیکن پھر دانش نے میرے قریب ہونا شروع کر دیا۔ کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی کچھ اور حرکت کرتا اور میں اسے فوراً دور کر دیتی۔ وہ آگے سے ناراض ہو جاتا اور کہتا، تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے، ہم شادی کرنے والے ہیں، مگر میں پھر بھی اسے کبھی آگے نہ بڑھنے دیتی۔ ادھر گھر میں میرے اماں ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ اماں طرح طرح کے رشتے ڈھونڈ لاتی۔ میرا دانش سے اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے لے کر آئے، مگر وہ کیا کرتا، اپنے دکھڑے سنا دیتا تھا۔ میں اس کی باتوں کو لے کر بہت دکھی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی تھی۔ ہم دونوں خاموش ہو جاتے اور وجہ رشتہ نہ ہونا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور میرا دوپٹہ بار بار اڑ رہا تھا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ میرا دوپٹہ اڑ کر آگے جا گرا۔ میں جلدی سے دوپٹہ اٹھانے بھاگی اور اوپر اوڑھ لیا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ دانش بنا پلکیں جھپکائے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس طرح اس کا دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ تب میں گھر جانے لگی، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھ سے کہا کہ اس نے اتنی حسین لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی اور یہ کہ وہ مجھے جلد از جلد پانا چاہتا ہے۔ میں محبت میں اندھی اس کے ارادے سمجھ ہی نہ پائی اور شرماتی ہوئی وہاں سے گھر آ گئی۔ گھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دانش نے مجھے اپنی محبت میں ایسا گرویدہ بنا لیا تھا کہ کسی اور کا سوچنا بھی مشکل تھا۔ 2 دن کے بعد جب اماں ابا میری منگنی کی رسم کرنے گئے تو میں گھر میں اکیلی تھی اور بیڈ پہ لیٹی رو رہی تھی کہ مجھے اپنے پاس کسی کا وجود محسوس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو دانش بیٹھا ہنس رہا تھا۔ میں جلدی سے سیدھی ہو گئی اور بہت ڈر گئی، کہیں کوئی آ گیا تو۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا 2 دن سے مجھ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے وہ خود آ گیا۔ میں اس کے سامنے روتی رہی کہ کسی اور سے کس طرح شادی کر لوں جو تم سے محبت کی ہے۔ دانش میرے قریب ہوا اور میرے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں پیچھے ہٹی لیکن اس نے مجھے اپنے اور قریب کر لیا اور کہنے لگا، مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ پھر اس نے اپنی محبت کی مجھ سے قیمت وصول کی، ایسی قیمت جو میں نے نہ کبھی سنی اور نہ کبھی دیکھی۔ اور جب اس کا دل بھر گیا تو اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا وعدہ کر کے سب کے آنے سے پہلے مجھے بے لباس تنہا چھوڑ چلا۔ دانش میری عزت کے ساتھ کھیل چکا تھا۔ میں نے اپنا آپ دانش کو سونپ دیا تھا۔ میرے گھر والے منگنی کر کے آئے تھے اور میں ابھی بھی دانش کی امید پہ بیٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ نکاح کر کے لے جائے گا، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد میری امید اور خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر کچھ دن بعد دانش کے گھر والے نہ آئے، لیکن دانش اپنے دوستوں کے ساتھ آ گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی جب میں نے میری محبت اور عزت کے دعوے کرنے والے کے منہ سے میری ہی عزت دوستوں کے سامنے پیش کرنے کے الفاظ سنے۔ میں صدمے کی حالت میں اس کی باتیں اور دھمکیاں سنتی رہی اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ میری عزت کو پیروں تلے رون چکا ہے، مجھے درندوں کی طرح نوچ کر رسوا کرنے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ اس دن کے بعد سے ایک زندہ لاش بن کر تڑپتی رہی، ہر آنے جانے والے رشتے سے انکار کرتی رہی۔ میری اماں میری حالت دیکھ کر مجھے پیروں فقیروں کے پاس دم کروانے کے لیے لے جاتی، لیکن کون سا دم اثر کرتا؟ ایک محبت میں دھوکہ کھائے ہوئے انسان پر کون سا تعویذ دم اثر کرتا ہے؟ جس نے صرف ایک ہی انسان کو چاہا ہو اور وہی انسان اس کی محبت اور عزت کو پیروں تلے روند کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ کون بنے گا مسیحا ایسے مریض کا جس کا مرض لا علاج ہو؟ کاش میں محبت کے پیچھے چھپے ایسے بھیانک چہرے کو بھی دیکھ پاتی۔ جو شخص بنا نکاح کے آپ کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہو وہ بھلا کیوں نکاح کرے گا؟ اور اب اس کاش کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب کوئی رات کی طرح ہاتھ سے نکل گیا ہو، میں گھنٹوں کمرے میں بیٹھی روتی رہتی۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ شکوہ ہر وقت میری زبان میں ہوتا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میری اماں ابا نے ایک معمولی لڑکے سے میرا رشتہ طے کر دیا اور مجھ سے بنا پوچھے ہی تاریخ بھی طے کر دی۔ میں اور کیا کرتی؟ میں تو رسوا ہو چکی تھی۔ چپ چاپ میں نے حامی بھر لی۔
پھر میری شادی فیصل نام کے لڑکے کے ساتھ ہو گئی، جو دیکھنے میں تو بہت معمولی شکل کا تھا۔ شادی کے کچھ دن میں نے اس سے بالکل بات نہ کی۔ شاید وہ میری حالت کے بارے میں میرے گھر والوں سے سن چکا تھا، اس لیے اس نے بھی کبھی مجھے مجبور نہیں کیا۔ لیکن وقت کے ساتھ فیصل کی محبت میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ میری طرف سے تلخ رویے کے بعد بھی وہ میری ہر چیز کا خیال رکھتا۔ میں اکثر سوچتی کہ یہ کتنا ڈھیٹ ہے، لیکن وقت انسان کو بدل دیتا ہے۔ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ فیصل کی محبت، اس کی کیئر نے میرے زخموں کو بھرنا شروع کر دیا تھا۔ بھولنا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور ایک بار پھر زندگی کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج اتنے سالوں بعد احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز میں کچھ بہتری ضرور ہوتی ہے۔ اگر میں دانش کے ساتھ ہوتی تو شاید اتنی مطمئن نہ ہوتی، اور اگر وہ سب نہ ہوتا تو میں اس کی زندگی سے نکل کر حقیقت میں نہ آتی۔ آج ہمارا ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہے۔ فیصل مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں پرسکون اور محبت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر حقیقت سے آگاہ کروں گی، تاکہ میری والی غلطی میری بیٹی نہ کرے، کسی نامحرم پہ اندھا اعتماد کبھی نہ کرے۔